یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے اس پاکستان کو یہ تباہ کرنے کی سازشیں اور کوششیں کر رہے ہیں. مائی گاڈ! مسلمانوں تیار ہو جاؤ، تمہارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت رکھی ہوئی ہے. توبہ استغفار، توبہ توبہ توبہ. پاکستان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم جاپان کی طرح ایک اکنامک سپر پاور بن جائیں، لیکن ہمارے پاس نہ کوئی فوج ہو، نہ کوئی ایٹمی طاقت ہو، نہ ہم کوئی دنیا میں اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کر سکے. اللہ نے پاکستان کو جان کر غریب رکھا تھا. کیا بات کر رہے ہیں؟ بڑا اہم اور گمبھیر قسم کا ایک بار پھر مرحلہ پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. پہلے یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ جنگ کروانا چاہتے ہیں، وار مونگر ہیں، آپ انتہا پسند ہیں، متشدد ہیں. لیکن اب جب مشرک دشمن ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا، اس نے ہمارے شہروں میں جنگ چھیڑی، ہمارے ایک ایک شہر میں جہاں کہیں خواب میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ دشمن کے ڈرونز اور طیارے آ جائیں گے. جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے سارے پاکستان کے پیدا کرتے ہیں. نمسکار دوستوں، میں ہوں سوربھ، ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. دوستوں، بھارت سے لات کھانے کے بعد لگ رہا ہے لال ٹوپی کا دماغی سنتولن ہل گیا ہے، کیونکہ اب یہ دعویٰ کرنے لگا ہے کہ بھائی ہم جان بوجھ کے غریب ہیں. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا پرفیکٹ بھیکھاری کا ایگزامپل ہے، کیونکہ بھیکھاری کا بھیس بھوسا دیکھتے ہی ہیں کہ کس طریقے سے وہ بھیک مانگ کے ہی اپنا کام چلانا اسٹارٹ چاہتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ کبھی ہم جاب کرے، کمائے یا کچھ کرے. اس کا ارننگ وہی ہے، بھائی بھیک مانگو بس. پاکستان کا بھی یہی موٹیو ہے کہ بھائی بھیک مانگ رہے، میرے کو پیسہ مل جا رہا، میرا ارننگ یہی ہے، ہم یہی پیسہ کما رہے ہیں. اس سے زیادہ اس کو کمانے کا اور اس سے زیادہ کچھ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لال ٹوپی نے ثابت کر دیا. تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور اگر ویڈیو چلے گا تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور سے دیں. تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں. اس نسل نے پہلی مرتبہ جنگ دیکھی ہے، اور یہ خوش نصیبی ہے اس نسل کی کہ یہ عام جنگ نہیں ہے، یہ غزوہ ہند ہے، اور غزوہ ہند کی پہلی مہم ہے. غزوہ ہند یہ نہیں ہے، یہ نہ کہیں کہ ابھی سیز فائر ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ویک اپ کال دی ہے. یہ جو پہلی جھڑپ ہے، یہ ایک سمجھیے کہ پہلا راؤنڈ ہے. یہ کئی راؤنڈز میں لڑی جائے گی یہ جنگ. دشمن بار بار پلٹے گا، بار بار آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، وہ بھی نقصان اٹھائے گا، ہم بھی نقصان اٹھائیں گے. اور اللہ نے اس قوم کو، اس کی فوج کو، اس کے حکمرانوں کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ جو یہ فقیر تمہیں 18 سال سے اذان دے کر کہہ رہا تھا کہ تیاری کرو اور تم مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے اس فقیر کو سچ ثابت کر دیا. لیکن کس لیے؟ اب جو تمہیں وقت دیا جا رہا ہے، آنے والی جنگ کی تیاری کرو. اب جو جنگ کے حالات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں. گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے پاکستان کے اندر کہ کریڈٹ کس نے لینا ہے. ہم نے تو خیر آپ کو پہلے دن ہی حملے کے 3 گھنٹے کے اندر اندر بتا دیا تھا کہ سب کچھ ہوا کیا ہے. آپ ایسے ہی سمجھیے جیسے میں کمرے کے اندر تھا. میں ذرائع کے اعتبار سے خبر دی، ظاہر ہے میں تھا تو نہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہ خبر غلط نہیں ہوئی، بلکہ ہر روز اس خبر کے درست ہونے کا آپ کو ایک آدھ ثبوت مل جاتا ہے. لیکن اب اس کریڈٹ لینے کی اتنی ڈسپریشن ہے کہ آج اس بیچارے جوکر کو پہلے ٹینک پر چڑھایا گیا لے جا کر، میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، پھر ان سے تقریر کروائی گئی اور انہوں نے وہاں پر گواہی دی قوم کے سامنے کہ جناب میں گواہی دیتا ہوں اس جنگ کی ساری پلاننگ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کی تھی. اور ساتھ انہوں نے تھپکی بھی دی، اور آرمی چیف صاحب بھی اتنے اوور ویلم ہو گئے کہ انہوں نے سلوٹ ٹھوک دیا ادھر جب انہوں نے یہ بات کی. اچھا، صرف وہی کوشش نہیں کر رہے، ہر شہر میں، ہر جگہ میں. ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ پریس کانفرنس چل رہی تھی تو سکرین پر، دنیا ٹی وی کی سکرین آپ کو دکھائی تھی، صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویر چل رہی تھی، جبکہ اس وقت ایئر وائس مارشل جو اورنگزیب احمد تھے وہ پریزنٹیشن دے رہے تھے، اور ایئر فورس کی پریزنٹیشن چل رہی تھی، لیکن تصویر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تھی. یہی نہیں، اب آپ پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں میں دیکھیے تو بینرز لگے ہوئے ہیں جہاں پر جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویریں ہیں. سو مچ سو کہ یہ جو ہماری حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ظاہر ہے یہ ہمارے ایم پی ایز اور چیف منسٹر کا کام تو نہیں ہے، یہ تو بیوروکریٹس کا کام ہے. لیکن یہ ذرا غور کیجیے، یہ جو پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے بھی بینر لگایا ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مسلح افواج کو مبارکباد. یہ سب کچھ جو ہے یہ اب ہمیں، ظاہر آرمی چیف تو نہیں کروا رہے ہوں گے، یہ نیچے سے لوگ کر رہے ہوں گے، یہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں. تیاریاں ایک دن میں نہیں ہوتی، ایک ہفتے میں نہیں ہوتی. آپ نے اگر قوم کی پوری نسل کو تیار کرنا ہے کہ وہ مجاہد بنے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں تو اس میں وقت لگتا ہے.
آپ نے اگر خوراک کے اور غلے کے اور فیول کے اور ایندھن کے ذخیرے جمع کرنے ہیں، اسلحے کے ذخیرے جمع کرنے ہیں، تو اس میں وقت لگتا ہے، یہ راتوں رات کا کام نہیں ہے۔ تو جو وقت اللہ آپ کو دے رہا ہے، یہ جھڑپیں کو بیچ میں اگر وقفہ آتا ہے، غنیمت جانیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو فرصت مزید تھوڑی سی دے دی ہے کہ آپ اپنی تیاری کر لیں۔ آگے جو ہونے جا رہا ہے، یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اب یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ایک طویل سلسلہ چلے گا، پہلے چھوٹی چھوٹی جنگوں کا، اور اس کے بعد آخر میں یہ ایک فیصلہ کن گھمسان کی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، جو شاید ایٹمی جنگ بن جائے۔ اب ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، عسکری طور پر اس قوم کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ اب مذاق کا وقت گزر گیا، غزوہ ہند پہلی جنگ ہے، اور اس کے بعد جب آپ پلٹیں گے تو مشرق وسطیٰ میں آپ جائیں گے اور وہاں آخری فیصلہ کن جنگیں ہوں گی۔ اس دوران بہت کچھ ہوگا، پوری دنیا میں صرف جنگیں ہوں گی۔ پاکستان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم جاپان کی طرح ایک اکنامک سپر پاور بن جائیں، لیکن ہمارے پاس نہ کوئی فوج ہو، نہ کوئی ایٹمی طاقت ہو، نہ ہم کوئی دنیا میں اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ نے پاکستان کو جان کر غریب رکھا تھا، اللہ نے پاکستان کو جان کر ایک مسکین قوم رکھا تھا کہ جو سرفروش، جانباز اور قربانی دینے کے لیے تاکہ حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا نہ ہو۔ تو اللہ نے جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو بنایا تھا وہ غزوہ ہند تھا، عالم اسلام کی قیادت تھی۔ اب وہ وقت شروع ہو گیا، لہٰذا اب جو ہونے والا ہے، یہ پریشان مت ہو کہ سیز فائر ہو گیا، یہ ٹیمپریری ہے سب کچھ، کیونکہ دشمن نے آپ کا پانی بھی روکا ہوا ہے، وہ اس وقت پوری دنیا سے اسلحہ منگوا رہا ہے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے۔ ظاہر ہے ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، ہم بھی چین سے اور ترکی سے اسلحہ منگوا رہے ہیں، ہمیں بھی اندازہ بہت اچھی طرح ہے، قوم کو نہ معلوم ہو لیکن پاکستان کے سپہ سالاروں کو اور ہماری فوج کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اگلا راؤنڈ بہت نزدیک ہے، اور جس قسم کی ڈپلائمنٹ دشمن اس وقت کر رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسے کہا نا آپ سے ہم نے، کہ یہودیوں کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کا فیصلہ کن تصادم پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو حملہ پاکستان پر ہمارے ابھی ہوا ہے، یہ پاکستانی قوم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ براہ راست اس میں اسرائیل اور بھارت دونوں مل کر ہمارے خلاف حملہ آور تھے۔ بھائی ابھی کے ٹائم میں پاکستان جس طریقے سے اپنے پبلک کو بیوقوف بنا رہا ہے، مطلب ہارنے کے بعد، اتنا لات کھانے کے بعد بھی وکٹری ڈے گھوشت کیا جا رہا ہے، وکٹری پیریڈ دیا جا رہا ہے، مطلب ہوتا ہے نا ٹینک پہ چڑھ چڑھ کے بھاشن دیا جا رہا ہے، ایک کون کریڈٹ لے کون کریڈٹ نہیں لے، پورے پاکستان میں آرمی چیف کا پوسٹر لگا ہوا ہے۔ لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، اس سے پہلے جتنے بھی جنگی ہوئی ہے، اسی لیے یہ لوگ مان گئے ہیں کہ بھائی چاروں ہم لوگ جیتے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اتنے فیکٹ رکھنے کے بعد، اتنے ساری سوشل میڈیا ہونے کے بعد، اتنا سارا ویڈیو آنے کے بعد بھی پاکستانی عوام اور پاکستانی پبلک جب بیوقوف بن سکتی ہے تو پہلے کا تو بھائی پوچھا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اتنے بڑے جاہل اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ کیونکہ مطلب آج کے ٹائم پہ بھائی کون کس کو بیوقوف بنا سکتا ہے جس کے ہاتھ میں فون ہے خاص کر کے۔ اور پاکستان میں تو اب یہ بھی لگ رہا ہے بھائی کی پیڈ فون چھوڑ کے اور چائنیز فون چھوڑ کے اور کچھ ہوتا بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ تو ایسے بھی انٹرنیٹ چلنا نہیں ہے کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس ہے، جس کے پاس فون ہے وہ مطلب آرمی کا پپیٹ ہے، اور جو بولے گا وہی ہوگا۔ تو وہی لوگ ایک کمپین چلائیں، باقی لوگ بیوقوف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورے پاکستان میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی جا رہی ہے کہ بھائی ہم جیت گئے ہیں، لیکن دنیا کچھ الگ ہی بتا رہی ہے، اور بھارت کی طرف سے جو فیکٹ رکھا گیا وہ بھی کچھ الگ ہی بتا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا ہوا مطلب دنیا میں رہتے ہیں، اور یہ لوگ تو اب یہ بھی ہو گیا بھائی، اب پہلے تو 3 4 5 پلین کا تھا کلیم کیا جا رہا تھا، اب تو یہ لوگ 7 پہ پہنچ گئے ہیں کہ بھارت کا 7 فائٹر جیٹ مار گرا ہے ہم نے۔ اب پتہ نہیں وہ کہاں سے مار گرا ہے، لیکن ایک کا بھی ثبوت ابھی تک دینے میں یہ ناکام رہے ہیں۔ آپ کی رہ گیا اس ویڈیو پہ اپنی ریکمنڈیشن میں ضرور سے دیں، اور ابھی تک ویڈیو پہ بنے ہوئے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا، چینل پر نہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور سے دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے نیکسٹ مزیدار ٹاپک پہ، تب تک کے لیے